اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، واقعہ کربلا کے سلسلے سے جو ایک گفتگو ہماری اور آپ کے درمیان چل رہی ہے، جس کے اندر ہم مختلف موضوعات پر آپ سے بات کر رہے ہیں، اس میں ایک بہت اہم موضوع ہے اصحاب کربلا، انصار امام حسین علیہ السلام۔ ان کی عظمت، ان کا کمال، ان کی معرفت، ان کو جو مقام اللہ کے نزدیک حاصل ہے، جو شہداء کے درمیان ان کا الگ مقام ہے، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے۔ جناب امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کا سب سے بڑا جو کمال ہے، جو دراصل امام حسین علیہ السلام کا کمال ہے، وہ کمال یہ ہے کہ جناب امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کا تعلق نہ ایک طبقے سے ہے، نہ ایک صنف سے ہے، نہ ایک سن سے ہے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کے اصحاب مختلف طبقے فکری سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف قبیلوں سے، اقوام سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف سن کے افراد ہیں۔ دیکھیں، انسان جس طرح کے ماحول میں رہتا ہے، یا جس صنف کا ہوتا ہے، یا جس طبقے کا ہوتا ہے، اس کی فکر اسی طرح کی ہوتی ہے۔ جو انسان مثلا غریب گھرانے میں پیدا ہوا ہے، اس کی فکر اسی طرح کی ہوگی، ایک خاص فکر ہوگی اس کی۔ جو انسان ایک مڈل کلاس فیملی کا ہے، اس کی فکر اسی لحاظ کی ہوگی۔ جو انسان ایک ہائر سوسائٹی کا انسان ہے، اس کی فکر اسی لحاظ سے ہوگی۔ اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ جو انسان جس ماحول میں ہوتا ہے، اس کی فکر اسی حساب سے ڈیولپ ہوتی ہے۔ انسان کی خلقت ہی اس طرح کی ہوئی ہے، جس ماحول میں رہتا ہے اسی طرح کی چیزوں کو اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح انسان کے سن میں فرق کے لحاظ سے اس کی فکر فرق کرتی ہے۔ انسان بچپنے میں کچھ اور سوچتا ہے، اس کے خواب دوسری طرح کے ہوتے ہیں، اس کی فکر دوسری طرح کی، اس کی غم و غصے دوسری طرح کے ہوتے ہیں۔ جن چیزوں کے لیے روتا ہے بچپنے میں، جوانی میں ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، بڑھاپے میں ہنستا ہے جوانی کی جن چیزوں کے اوپر تعصب کرتا تھا۔ تو انسان جیسے جیسے عمر کا اختلاف ہوتا ہے، اس طرح اس کی فکر میں بھی اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اور جیسے جیسے انسان مختلف طبقے سے تعلق رکھتا ہے، یا اس کی صنف جو ہے، مثلا ایک انسان کارپینٹر ہے، اس کی فکر الگ طرح کی ہوگی۔ ایک انسان آرکیٹیکٹ ہے، اس کی فکر اس طرح کی ہوگی۔ ایک انسان انجینئر ہے، اس کی فکر الگ طرح کی ہوگی۔ ایک انسان ڈاکٹر ہے، اس کی فکر الگ طرح کی ہوگی۔ انسان جس صنف سے وابستہ ہو، فکر اس طرف اس کی وجہ سے چینج ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے انصار ایک صنف کے لوگ نہیں ہیں، ایک طبقے کے لوگ نہیں ہیں، ایک سن کے لوگ نہیں ہیں۔ یہ وہ لشکر ہے جس میں 6 مہینے کا علی اصغر علیہ السلام بھی ہیں، 80 سال کے حبیب بھی ہیں، زہیر بھی ہیں، بریر بھی ہیں، علی اکبر جیسے جوان بھی ہے، ابو الفضل عباس جیسے درست انسان بھی ہیں۔ تو فکریں الگ الگ سن کے لحاظ کے لوگ ہیں۔ طبقاتی ڈفرینس بھی ہے۔ جون جیسے غلام بھی ہیں، بنی ہاشم کے جوان بھی ہیں، کوفے کے سردار جیسے حبیب، جیسے زہیر بن قین، جیسے بریر، اس طرح کے لوگ بھی ہیں۔ غلام بھی ہیں، عرب بھی ہیں، قبیلے کے سردار بھی ہیں، خاندان عصمت طہارت کے افراد بھی ہیں، سب الگ الگ ہیں۔ کئی وجہ افتراق جو الگ الگ کرنے والی وجوہات ہوتی ہیں، وہ کئی طرح کی ہیں، لیکن پھر بھی کمال اصحاب حسینی، جو دراصل کمال امام حسین علیہ السلام ہے، وہ یہ ہے کہ تمام ان اختلاف کے باوجود ان سب کی فکر ایک ہے، ان سب کی تمام توجہ ایک طرف ہے، ان سب کا ہدف ایک ہے، اور یہ کمال امام حسین۔ اور وہ کیا ہے؟ حمایت امام حسین، نصرت امام حسین۔ یعنی جس طرح سے جوش جناب علی اکبر کو ہے، وہی جناب قاسم میں ہے، وہی اون محمد میں ہے، وہی جناب عباس علیہ السلام میں ہے، وہی حبیب میں ہے، وہی زہیر میں ہے، وہی سعید میں ہے، وہی بریر جیسے ضعیف شخص میں ہے۔ جو ولولہ جناب زہیر بن قین جیسے سردار میں ہے، جو حبیب بن مظاہر جیسے سردار میں ہے، جو بنی ہاشم کے اندر ہے امام حسین کی نصرت کرنے کا ولولہ، وہی ولولہ جون جیسے غلام میں بھی ہے۔
یعنی طبقاتی ڈفرینس، سن کا ڈفرینس، سماجی ڈفرینس، ہر طرح کے ڈفرینسز کو ختم کر کے ایک اگر کہیں پر ہو سکتا ہے اتحاد فکر اور اتحاد ہدف اگر آپ کو کہیں دیکھنے کو مل رہا ہے تو وہ اصحاب حسینی اور انصار حسینی میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا، جو کمال امام حسین علیہ السلام ہے۔ اور یہ انصار حسینی کو بالکل الگ کر دیتا ہے تمام دیگر اصحاب سے، اور یہی وجہ ہے کہ انصار حسینی کی فکر ایک ہو جانے کی وجہ سے بہت سے ایسے اسباق ہم کو مل رہے ہیں کربلا سے، جن کا ذکر عام طور سے نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک اچھی فرصت ہے ہمارے پاس اس چینل کے ذریعے سے حرم ابوالفضل عباس علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر آپ سے گفتگو کرتے ہوئے واقعاً ایک اچھا موقع ہے کہ ہم اصحاب حسینی سے اپنے کردار کو سنوار سکیں، ان کے کردار کو دیکھیں، خود کو سنوار سکیں۔ دیکھیں کوئی اصحاب حسینی کی برابری نہیں کر سکتا، لیکن اصحاب حسینی نے مختلف طبقوں کو جمع کر کے ہمارے لیے حجت تمام کر دی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہم میں سے کہ اصحاب حسینی ایک صنف کے لوگ تھے، ہم اس صنف کے تعلق نہیں رکھتے، اصحاب حسینی اس صنف کے افراد تھے، ہم اس صنف کے نہیں ہیں۔ اصحاب حسینی نے ہر سن میں ہیں، بچوں کے لیے بھی آئیڈیل موجود ہے، جوانوں کے لیے بھی آئیڈیل موجود ہے، نوجوان کے لیے بھی آئیڈیل موجود ہے، ادھیڑ ان کے شخص کے لیے بھی آئیڈیل موجود ہے، بوڑھے اور ضعیف شخص کے لیے بھی آئیڈیل موجود ہے، چھوٹے طبقے کے لیے بھی آئیڈیل موجود ہے، مڈل کلاس کے لیے بھی آئیڈیل موجود ہے، رئیس اور بڑے طبقے کے لیے بھی آئیڈیل موجود ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا کوئی آئیڈیل کربلا میں نہیں ہے۔ ہر طرح کے لوگ کربلا میں جمع ہیں، ہر صنف کے لوگ کربلا میں جمع ہیں، ہر طرح کی فکر کے لوگ کربلا میں جمع ہیں، اور پھر بھی متحد ہیں۔ یہ کمال اصحاب حسینی اور کمال امام حسین علیہ السلام ہے۔ کئی درس دے رہے ہیں اصحاب ہمیں، انشاءاللہ ہم اسی سلسلے کی اگلی قسط میں آپ کے سامنے اس چیز کو پیش کریں کہ کیا کیا درس ہمیں دیتے ہیں اصحاب حسین۔ ایک چیز صرف آپ کے سامنے اس وقت پیش کروں، اصحاب حسینی ہمیں اختلاف میں اتحاد کا سب سے پہلا درس دے رہے ہیں۔ یعنی اگر فکر امام حسین سے مل جائے تو تمام اختلافات کے باوجود ہم ایک ہو سکتے ہیں۔ ہم بھول جائیں کہ ہم کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں، ہم بھول جائیں ہم کس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم بھول جائیں ہم کس سن سے تعلق رکھتے ہیں، ہم بھول جائیں ہم کس سند سے، کس صنف سے تعلق رکھتے ہیں، ہم یاد رکھیں کہ ہم حسین ابن علی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر ہم اس چیز کو یاد کر لیں اور باقی تمام چیزوں کو بھلا دیں تو یہ جتنا اختلاف ہمارے درمیان ہے یہ سب ختم ہو جائے گا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم جس امام حسین علیہ السلام و انصار حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں، ڈیلی پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، جن کے لیے 2 مہینہ 8 دن ماتم کرتے ہیں، سال کے مختلف مواقع پہ جن کے لیے گریہ و ماتم کرتے ہیں، اور ہماری صفوں میں اتحاد نہ ہو، مختلف بہت چھوٹے چھوٹے موضوعات پر اختلاف ہو، یہ واقعاً حیف ہے، یہ واقعاً باعث تعصف ہے۔ ہم بھول جائیں ہر چیز، ہم ان سے سبق لیں، سبق اتحاد لیں۔ اگر حسینی ہیں تو کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی شخصیت ختم کر دیں، شخصیت رہے۔ کمال تبھی ہے کہ جب انسان شخصیت وہی رہے، فکر بدل جائے، فکر حسینی ہو جائے۔ ہمارا ہدف اگر عزاداری سید الشہداء ہے تو ہمارا ہدف عزاداری سید الشہداء ہے۔ پھر اب نہ یہ انجمن میری ہے، نہ یہ انجمن تمہاری ہے، نہ یہ رستہ یہ جلوس میرا ہے، نہ وہ جلوس تمہارا ہے، یہ مجلس میری ہے، وہ مجلس تمہاری ہے، یہ ان کے یہاں کی مجلس ہے، یہ ہمارے یہاں کی مجلس ہے، یہ اس قبیلے کی مجلس ہے، یہ اس قبیلے کی مجلس ہے۔ یہ تمام چیزیں اپنے آپ ختم ہو جائیں گی اگر ہم اصحاب حسین سے صرف یہی ایک درس لے لیں۔ انسانی کمال اتحاد میں ہے، اور یہ اتحاد صرف امام حسین علیہ السلام کہ انصار سے ہم کو دیکھنے کو ملا، آج بھی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ 40 پہ جو لوگ گئے ہیں کربلا اور انہوں نے دیکھا ہے، جو نہیں گئے خدا ان کو نصیب کرے جا کے دیکھنا۔ امام حسین علیہ السلام نے جو کمال 10 محرم سن 61 ہجری کو کیا تھا، وہ آج بھی سن 1438 اور 1439 میں بھی وہ چیز دکھا رہے ہیں کہ جس طرح میں نے کل متحد کر دیا تھا اس طرح میں آج بھی متحد کر سکتا ہوں۔ میرا نام کافی ہے اتحاد کے لیے۔ دیکھیں 40 پہ اللہ آپ کو جانا نصیب کرے، میں نے جا کر دیکھا مختلف ملک، مختلف زبانیں، مختلف انداز کے لوگ، مختلف ہر طرح کے ڈفرینسز، کھانے کے ڈفرینس، پینے کا ڈفرینس، لباس کا ڈفرینس، ہر طرح کے ڈفرینس، جتنی بھی فکر اور جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں اختلاف کی وہ سب ہیں۔
یعنی جب آپ نجف یا بغداد ایئرپورٹ یا بارڈر سے اگر آپ آ رہے ہیں ایران کی طرف سے یا کسی اور شہر کی طرف سے، ہر طرح کی اختلافی چیزیں جو انسانوں کو بانٹتی ہیں ایک دوسرے سے، وہ سب آپ کو مل جائیں گی، لیکن کمال وہی ہے جو کل تھا، سب ایک ہو جاتے ہیں، ایک راستے پہ چل رہے ہیں، ایک ہی طرح سے سب کو بلایا جا رہا ہے، ایک ہی صرف ایک نام سے، طائر امام حسین۔ سب پیدل چل رہے ہیں، جو مشی کرتے ہیں، بسوں سے بھی جا رہے ہیں لوگ، گاڑیوں سے بھی جا رہے ہیں، مشی کی بات الگ ہے۔ عراقی ایرانی کو بھی کھلا رہے ہیں، عراقی ہندوستانیوں کو بھی کھلا رہے ہیں، عراقی پاکستانیوں کو بھی کھلا رہے ہیں، عراقی یورپینس کو بھی کھلا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ زائر امام حسین ہے، وہ بھی صرف ایک مسیر پہ سب چل رہے ہیں، سب ایک ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ایک ساتھ اٹھ رہے ہیں، یا کسی بھی موقع پہ رک گئے۔ موقف سے مراد وہ جگہ ہے جہاں، موقف سے مراد انجمن ہماری اردو زبان میں، انہوں نے جہاں پر اپنا کیمپ لگایا ہو، مختلف ملکوں کے لوگوں نے کیمپ لگایا، عراقیوں کے کیمپ سب سے زیادہ ان کا ملک ہے، مختلف ایرانیوں نے بھی کیمپ لگایا، ہندوستانیوں نے بھی کیمپ لگایا، پاکستانیوں نے بھی کیمپ لگایا، لنڈن سے آئے ہوئے لوگوں نے کیمپ لگایا، امریکہ سے آئے ہوئے لوگوں نے کیمپ لگایا، آسٹریلیا سے آئے ہوئے لوگوں نے کیمپ لگایا، رشیا سے آئے ہوئے لوگوں نے کیمپ لگایا، انڈونیشیا سے کیمپ لگایا۔ یہ سب یہ کیمپس لگا کے کیا پیغام دینے، کل جس طرح امام حسین نے سب کو ایک کیا تھا، آج پھر امام حسین علیہ السلام ایک کر کے دکھا رہے ہیں کہ دنیا اگر متحد ہونا چاہتی ہے تو صرف ایک ذات ہے دنیا میں جو حسین ابن علی کی ذات ہے، جو سب کو ایک کر سکتی ہے۔ نہ جانے کتنا فنڈ دنیا میں خرچ ہو رہا ہے لوگوں کو، انسانوں کو ایک کرنے کے لیے، نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہر دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان دوسرے انسان کو قتل کر رہا ہے، لیکن ان تمام مشکلات میں بھی وہ ملک جو جنگ میں ہے، وہ ملک جو مختلف مظالم کے باوجود، مختلف طرح کی مشکلات میں، پھر بھی سب کے باوجود امام حسین کے نام پر وہ ایک ہو جاتا ہے، اور آپ پوری دنیا کو ایک کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ پیغام پوری دنیا کے لیے ہے اربعین حسینی کہ ہمیں امام حسین ایک کر سکتے ہیں، ایک کر دیا ہے انہوں نے، اور یہی امام حسین کی ذات ہے جو پوری دنیا کو ایک کر سکتی ہے۔ پوری دنیا کو ایک کرنے کی طاقت صرف امام حسین علیہ السلام میں، یہی وہ ذات ہے جو ایک کر سکتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ انسان ایک مقام پر جمع ہو جائیں جہاں انسانیت سے بڑی کوئی چیز نہ ہو، تو وہ صرف امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے جو تمہیں ایک کر سکتی ہے، جو تمہیں اس مقام پر لا سکتی ہے جہاں سب ایک ہو جائیں، فکری لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے، عملی لحاظ سے، ہر طرح سے ایک کر سکتی ہے، جیسے کل ایک کیا تھا۔ تو واقع کربلا ہمیں انصار حسینی جو سب سے پہلا سبق دے رہے ہیں، جو امام حسین کی برکت سے دے رہے ہیں، وہ ہے اتحاد کا سبق، آپس میں اپنی صفوں کا اتحاد۔ آپ کیا سمجھتے ہیں 70 انسانوں کے اوپر اگر 30,000 لوگ حملہ کریں، کتنی دیر وہ مقاومت کریں گے، کتنی دیر وہ لڑیں گے؟ صبح سے شام، جس میں پہلے حملے میں آدھے سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے تھے، صبح سے شام تک جنگ کر کے کیسے انہوں نے دکھایا کہ ہم میں طاقت کتنی ہے؟ یہ اتحاد کے نتیجے میں تھا۔ اس میں لشکر کے رمدار کا بہت بڑا رول ہے، اس میں لشکر کے کماندار کا سب سے بڑا رول ہے، لیکن خود اصحاب کا بھی رول ہے۔ ان کا اتحاد بتا رہا ہے کہ ہم اس کم تعداد میں ہو کر بھی اتنے متحد ہیں فکری لحاظ سے، انضباطی لحاظ سے، کہ کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہی سبق آج بھی دنیا کو ہم دے سکتے ہیں کہ اگر تم متحد ہونا چاہتے ہو تو امام حسین تمہیں متحد کر دیں گے۔ ہم 40 پہ متحد ہو جاتے ہیں، ضرورت ہے کہ 40 سے لوٹ کر ہم جب اپنے اپنے ملک میں جائیں تو پیغام اتحاد بن کر جائیں، پیغمبر اتحاد بن کر کے جائیں، کہ دنیا اگر ایک ہونا چاہتی ہے، اگر مومنین کے صفوف میں اتحاد چاہتے ہو تو مومنین کے صفوف میں سب سے پہلے اتحاد ہونا چاہیے، اور وہ ہے امام حسین کے نام پر۔ ہم ایک ہو سکتے ہیں، پیغام انصار حسینی ایک ہونے کا ہے کہ برکت اسم امام حسین سے، برکت فکر امام حسین نے ان کو ایک کر دیا۔ یہ ایک ہو جانا کل بھی ہو سکتا تو وجود میں آیا، آج بھی ہوا ہے اور وجود میں آیا 40 کے موقع پہ، سال بھر ہو سکتا ہے، صدیوں بھر ہو سکتا ہے۔ امام حسین اتحاد ہمیں دے سکتے ہیں۔ کمال اصحاب حسین، کمال انصار حسین متحد ہو جانا ہے، ہر طرح کے اختلاف کے باوجود ایک ہو جانا ہے۔ یہی ایک درس ہے جو ہم کو انصار حسین علیہ السلام سے ملتا ہے، جو ان کی عظمت کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، جو ان کی کمال کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں مزید گفتگو ہم اگلی قسط میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اصحاب حسینی سے، انصار حسینی سے، واقعہ عاشورہ سے اپنی زندگی کے عملی سبق لے سکیں،
اور اپنے آپ کو امام حسین کا سچا چاہنے والا ثابت کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔